बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मीठी ज़िंदगी किताब पर ये एक डेमोन्स्ट्रेशन सेशन है। बहुत सारे अहबाब ने इसके लिए रिक्वेस्ट की कि इसके बारे में मुकम्मल तफसीलात फराहम की जाएँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अब आपने राब्ता तो कर ही लिया है, इस वीडियो सेशन को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप मीठी ज़िंदगी के बारे में मुकम्मल एक तो मालूमात हासिल कर सकें, दूसरा आपको फ़ैसला साजी में बड़ी आसानी हो सकेगी, क्योंकि बेहतर फ़ैसला ही बेहतर नताइज देता है। तो अगर आपके पास 10 मिनट 12 मिनट का वक्त है तो आप ये वक्त ज़रूर स्पेयर कीजिएगा ताकि इन 8 से 12 मिनट्स में आप अपना बेहतर फ़ैसला करने में कामयाब हो सकें। मीठी ज़िंदगी बुनियादी तौर पर गोल सेटिंग पर, फोकस बेहतर करने पर, अपने गोल्स को सेट करने से लेकर गोल गेट करने तक, यानी कि गोल सेटिंग और गोल गेटिंग, इन दोनों जो दरमियान में गैप होता है उस गैप को फिल करने के लिए एक प्रैक्टिकल किताब है। सर, ये किताब 30 दिन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर मुश्तमिल है और इस किताब के साथ साथ हम 30 दिन की सवाल और जवाब की सहूलत भी फराहम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस किस्म की किताब है कि जिसमें 30 दिन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी है और आप जो ऑथर है वो 30 दिन की सवाल और जवाब की सहूलत भी दे रहा है। सर, बुनियादी तौर पर यही एक डिफरेंस है इस किताब का और मार्केट में मौजूद बाकी किताबों का। मेरा ये मानना है कि हर किताब कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाती है, लेकिन ये एक ऐसी किताब है जो आपकी ज़िंदगी का न सिर्फ हिस्सा बन जाएगी, बल्कि ये आपको अपनी ज़िंदगी का कोई भी मकसद जो आप आज तक सेट नहीं कर पाए या सेट किया है तो हासिल नहीं कर पाए, आपको मकसद बेहतर तरीके से सेट करना और फिर उसे हासिल करना, दोनों में इंशाल्लाह ये आपको पूरी हेल्प करेगी और आपको उस लेवल तक लेकर जाएगी कि आप गोल सेट करके उसे हासिल कर सकें। अब मसला ये होता है कि लोग गोल तो सेट कर लेते हैं, हासिल भी कर लेते हैं, लेकिन उस गोल पर अपना फोकस कायम नहीं रख पाते। तो ये किताब आपको ये भी सिखाएगी कि आप फोकस कैसे बरकरार रख सकते हैं और फिर गोल हासिल कर लेना ये कोई बड़ा कमाल नहीं होता। मैं अक्सर कहता हूँ कोई पोजीशन हासिल कर लेना कोई बड़ा कमाल नहीं है। सर, उस पोजीशन, उस मुकाम, उस तरक्की, उस अचीवमेंट को बरकरार रखना बड़ा कमाल होता है। बरकरार रखना भी कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। उस हासिल की हुई चीज़ से फ़ायदा उठाना और उसको लाइफ टाइम इंजॉय करना ये बहुत बड़ा कमाल होता है। तो इस किताब का कमाल ये है कि ये आपको गोल सेटिंग से लेकर गोल गेटिंग और फिर उसे बरकरार रखना, उसको इंजॉय करना, उससे फ़ायदे लेना, ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह सिखाएगी। इस किताब में आप रोज़ाना एक चैप्टर पढ़ेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे, यानी कि एक दिन में आपने एक चैप्टर पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 से 7 10 मिनट लग जाएंगे। छोटी सी एक्टिविटी करनी है। जब आप वो एक्टिविटी कर लेंगे तो एक दिन का काम मुकम्मल हो जाएगा। उस दिन में अगर आपको कोई सवाल होगा तो आप डायरेक्टली मुझसे सवाल कर सकेंगे, जिससे ऑथर और रीडर आपका और हमारा कनेक्शन बन जाएगा और आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी उलझन जहाँ पे आप स्टक हैं वहाँ से निकलने में, जो कि गोल सेटिंग के बारे में होगी, आपको आसानी होगी। सर, गोल सेट करना मोटिवेशन के साथ बड़ा आसान होता है, उसे हासिल करना एक मुश्किल काम होता है। यही एक बड़ी वजह है कि हमने इस किताब को सिर्फ मोटिवेशनल बातों की बजाय प्रॉपर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ के साथ अटैच कर दिया है। इस किताब की खूबसूरती ये है कि आपने रोज़ाना एक चैप्टर मुकम्मल करना है। चैप्टर के आखिर में एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। चूँकि मोटिवेशन से हम बहुत बड़े बड़े गोल तो सेट कर लेते हैं, लेकिन फिर हम उनको हासिल नहीं कर पाते। ये किताब आपको न सिर्फ गोल सेट करके बल्कि अमली तौर पर उनको कैसे हासिल करना है ये सिखाएगी। चूँकि मोटिवेशन चंद दिनों बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन फोकस और प्रैक्टिकल ये आपकी ज़िंदगी के साथ जब कनेक्ट हो जाता है तो फिर कायम रहता है। सर मैम, ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये पूरी फैमिली की मुकम्मल ट्रेनिंग है। और बड़ी बात यह है कि ये किताब एक पिज़्ज़े से भी सस्ती है, लेकिन आपकी पूरी फैमिली की ज़िंदगी बदल सकती है। मैं अक्सर ये सवाल करता हूँ कि हम रोज़ाना खाना क्यों खाते हैं, रोज़ाना लिबास क्यों पहनते हैं, घर बना लिया है तो उसमें रेनोवेशन क्यों करते हैं, कपड़े क्यों बदलते हैं, नए क्यों खरीदते हैं, जूते क्यों बदलते हैं, उनको पॉलिश क्यों करते हैं? आपका यकीनन जवाब होगा कि इम्प्रूवमेंट, बेहतरी लेके आना। तो फिर सर, जब हमने एक बार चीज़ें सीख ली हैं, ये हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन जब हमारे मैदे को यानी कि पूरे जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए जब हमें रोज़ाना खुराक की ज़रूरत है,
تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس ذہن کو صحت مند رکھنے کے لیے بھی روزانہ سیکھنے کی ضرورت ہے؟ ہماری زندگی میں جو امبیلنس ہے بنیادی طور پر وہ نہ سیکھنے کی وجہ سے ہے۔ آپ گھر میں ہیں، جاب پر ہیں، بزنس میں ہیں، آپ سوسائٹی میں ہیں، کسی بھی جگہ پر کوئی بھی فرد ہے، سر جس طرح ہم اپنے پورے جسم کو خوراک دیتے ہیں اسی طرح اس برین کو بھی خوراک کی ضرورت ہے، اور ہمارے برین کی خوراک لرننگ ہے۔ جس کی لرننگ رک جاتی ہے اس کی ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے۔ تو یہ کتاب آپ کو دوبارہ سے لرننگ کے ساتھ کنیکٹ کرے گی۔ جس طرح ہماری باقی ضروریات مسلسل ہیں اسی طرح ہمارے برین کی خوراک بھی مسلسل ہے۔ آپ تھوڑا ہی صحیح روزانہ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں۔ اب وہ جو کچھ نہ کچھ ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کچھ نہ کچھ صحیح ضرور سیکھیں، ایک ڈائریکشن میں ضرور سیکھیں۔ تو یہ کتاب آپ کی اس ڈائریکشن کو بھی ٹھیک کر دے گی، کیونکہ ڈائریکشن میں محنت ہوگی، ڈائریکشن میں آپ ایفرٹ کریں گے، ڈائریکشن میں آپ وقت لگائیں گے، انرجی لگائیں گے تو اس کا ریزلٹ بھی نکلے گا۔ لیکن اگر ڈائریکشن کے بغیر آپ محنت کرتے چلے جائیں گے، جیسے کہ بے شمار لوگ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا کہ بے شمار لوگ بڑی دن رات محنت کرتے ہیں لیکن نتیجہ صفر ہوتا ہے، وجہ ڈائریکشن ٹھیک نہیں تھی۔ تو یہ کتاب آپ کی ڈائریکشن، بچوں کی ڈائریکشن، آپ کے ورکرز ہیں ان کی ڈائریکشن، آپ خود آپ کی ڈائریکشن، آپ کی کمیونٹی میں لوگ ہیں، آپ کے دوست عزیز، آپ ان کو یہ کتاب گفٹ کریں، ان کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ آپ جسٹ امیجن کریں روزانہ اگر آپ ایک بات بھی سیکھتے ہیں تو 30 دنوں میں 30 باتیں، اگلے 360 دنوں میں 365 دنوں میں 365 باتیں، تو زندگی بدلنے کے لیے تو سر ایک بات بھی کافی ہے اگر اس پر عمل کر لیا جائے۔ تو یہ کتاب آپ کو صرف باتیں ہی نہیں بلکہ عمل کرنا سکھائے گی۔ ہمارے فیصلے ہماری زندگی کا تعین کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم روز اپنے بچوں سے کہیں کہ بیٹا آپ پڑھو، آپ سیکھو، آپ بڑے انسان بنو گے، تو اب ہم روز بچوں سے یہ بات کہتے رہیں لیکن خود سیکھنے کی طرف ہماری توجہ ہی نہ ہو، ہمارے لیے سیکھنے کے بجائے پیسہ زیادہ اہم ہو، جبکہ بچوں کو ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ بھئی روز سیکھو، تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کا بچہ اس بات پر عمل کرے گا؟ ہمارا بچہ ہماری کہی ہوئی بات پر عمل نہیں کرتا سر اور میم، ہمارا بچہ ہمارے کیے ہوئے عمل کو دیکھتا ہے۔ بنیادی طور پر ہم کیا حرکات فرماتے ہیں ہمارا بچہ ان کو کاپی کرتا ہے۔ تو جب بچہ ان کو کاپی کرتا ہے تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ یقیناً آپ اگر اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی سیکھنا پڑے گا۔ میں اپنے بچوں کو سکھانا چاہتا ہوں تو مجھے بھی سیکھنا پڑے گا، مجھے ترجیحات سیٹ کرنی پڑیں گی، کیونکہ ہمارے فیصلے ہماری زندگی کا تعین کرتے ہیں۔ آج آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ درست فیصلہ کریں، کیونکہ درست فیصلوں کے ہی مثبت نتائج ہوتے ہیں۔ اگر فیصلہ غلط ہو گیا تو نتائج بڑے کڑوے ہوں گے، جس کی وجہ سے زندگی کڑوی ہوتی چلی جائے گی۔ فیصلے درست ہوں گے، نتائج درست ہوں گے، زندگی میں مٹھاس بڑھتی چلی جائے گی۔ تو میٹھی زندگی کتاب آپ کی زندگی میں بہتر فیصلے، بہتر فیصلوں کے مثبت نتائج کا نتیجہ میٹھی زندگی۔ لیکن اگر آپ کی زندگی میں ایک بھی فیصلہ غلط ہو جائے، یقین کریں فیصلے اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ یہ صرف وقت پر ہوتے ہیں۔ جب وقت چلا جاتا ہے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ سر اس کے بعد صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے، اور جب ایک بار آپ کی زندگی میں غلط فیصلہ ہو جائے، اس کے نتائج غلط نکلنا شروع ہو جائے تو لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور ایک بار جب زندگی میں سٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن، پچھتاوا آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے تو پھر زندگی میں کڑواہٹ ہے کہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اور یہ کڑواہٹ نہ صرف آپ محسوس کرتے ہیں بلکہ آپ کے ساتھ وابستہ لوگ بھی محسوس کرتے ہیں، اور بڑی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہم سے جان چھڑانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایسی زندگی نہیں ہوتی، بلکہ انسان اس وقت ایک ایسی کنڈیشن میں چلا جاتا ہے کہ جس میں اس کا جینا یا نہ جینا، زندہ یا مردہ رہنا دونوں برابر ہوتے ہیں۔ آپ ایک سادہ سی مثال لیں، آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں، آپ کی جاب پلیس پر، آپ کے بزنس میں کہیں پر کوئی ایک نیگیٹو شخص ہے، امیجن کریں اس کا آپ کی زندگی پر کیا امپیکٹ ہو رہا ہے۔ تو کیا آپ ایسے امپیکٹ اپنی زندگی میں کنٹینیو کرنا چاہیں گے؟ یقیناً آپ کو بھی یہ سوچ کر بھی جھرجھری آتی ہے کہ ہماری زندگی میں اگر ایسے ٹاکسک لوگ آ جائیں تو کیا بنتا ہے۔ تو خدا نخواستہ اگر آپ ایسے ہیں یا آپ کے ساتھ وابستہ کچھ لوگ ایسے ہیں تو کیا آپ ان کو ٹھیک نہیں کرنا چاہیں گے؟ یقیناً ان کو ٹھیک کرنا چاہیں گے۔ تو سر
سفر شروع کیجئے۔ یہ کتاب آپ کی زندگی میں بہتر گول سیٹ کر کے ان گولز کو، کوئی بھی زندگی کا مقصد ہے، اگر آپ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سر یہ کتاب آپ کی بڑی مدد کر سکتی ہے۔ صرف 30 دن، تھوڑے سے پیسے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک پیزے سے بھی سستی ہے یہ کتاب۔ اب پیزا کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ واش روم کا حصہ ہے، ہماری زندگی میں کوئی اس کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن بھی نہیں ہے، لیکن یہ کتاب آپ کی زندگی میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے۔ خود کو، اپنے بچوں کو، فیملی کو، دوستوں کو ایسی کتابیں گفٹ کریں، اور اگر آپ کو اس سے بہتر کتاب ملتی تو وہ گفٹ کریں۔ اس کتاب کو آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے۔ یقین کریں یہ آپ کے گھر، ہر سکول، کالج، میں تو کہتا ہوں یہ سلیبس کا حصہ ہونے چاہیے، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف میں نے چونکہ یہ لکھی ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں لکھی ہوئی باتیں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ وہ کوئی بھی انسان چاہے تو اپنی زندگی کا کوئی بھی مقصد حاصل کر سکتا ہے۔ آخری سوال جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ مجھے اس سے کیا فائدہ ہوا؟ سر مجھے جن چیزوں سے فائدہ ہوا ہے میں نے وہ چیزیں اس کتاب میں شامل کی ہیں۔ یہ میری پریکٹیکل، باقاعدہ عملی طور پر میں نے ان پر عمل کیا۔ اللہ کا شکر ہے آج اللہ نے بڑا کرم کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ کرم آپ پر بھی ہو جائے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے نتائج بڑے مثبت ہیں۔ آپ بھی پڑھیں گے، یقیناً آپ دعائیں دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے، بلکہ آپ دوستوں کو ریکمینڈ کریں گے، آپ دوستوں کو یہ گفٹ کریں گے، یہ میرا یقین ہے۔ تو آئیے، یہ نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے۔ چونکہ یہ ایک ڈیمو سیشن تھا، آپ تک پہنچا دیا گیا، یہ ہماری ذمہ داری تھی آپ کو فیصلہ سازی میں آسانی ہو۔ جناب میرا یقین ہے کہ آپ یہ کتاب ضرور آرڈر کریں گے، اور جیسے ہی یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں جائے گی ہمارا کنیکشن بلڈ ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کی زندگی تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس کتاب کے تھرو، واٹس ایپ کے تھرو۔ اللہ حافظ۔